خطیب نے اس لحن داؤدی میں پڑھی جس میں ختم نبوت کا ذکر ہے کہ پورا مجمع اس میں آتش بھڑک اٹھی ختم نبوت کے عنوان پر سب سے بڑی آیت یہی تھی. فرمایا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. شاہ جی نے کہا 100 آیتیں ہیں ختم نبوت کی، ان 100 میں سے پہلا نمبر اس آیت ختم نبوت کے دلائل کی قیادت کر رہی ہے. یہ آیت ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. محمد مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. یہی ترجمہ پڑھتے ہیں. محمد بالغ لڑکوں میں سے بالغ بیٹوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. گجر خان والوں میرے آقا کی 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، 3 بیٹے عبداللہ، قاسم، ابراہیم، تینوں بچپن میں چھوٹی عمر میں اللہ کے جوار رحمت میں چلے گئے. چھوٹی عمر میں اللہ کے جوار رحمت میں چلے گئے. اس لیے قرآن کہتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم. محمد بالغ بیٹوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے. میں نے قرآن سے پوچھا بالغ بیٹا کیوں نہیں ہے؟ محمد کا بیٹا ہوتا بڑا ہو جاتا، جوانی کی حدود کو پہنچ جاتا تو کیا تھا؟ رب العالمین نے فرمایا ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کا رسول ہے. صرف رسول نہیں ہے بلکہ وہ خاتم النبیین، آخری رسول ہے، آخری نبی ہے. اس لیے کس بالغ بیٹے کا باپ نہیں ہے. خدا بندہ کوئی مناسبت بھی تو ہونی چاہیے. آخری نبی ہے، بالغ بیٹا نہیں ہے، کوئی تطبیق بھی تو ہونی چاہیے. کیا ربط ہے ان دونوں باتوں میں؟ قرآن کریم نے ایک نکتہ دیا ہے، ایک تاثر دیا ہے کہ محمد کا کوئی بالغ بیٹا ہوتا وہ جوانی کی حدود کو پہنچتا، وہ مدینے میں چلتا پھرتا، اس کی رگوں میں محمد کا خون دوڑتا، حسن و جمال کی معراج ہوتا، اخلاق و کمال کی انتہا ہوتا. امت میں سے کوئی امتی، کوئی مدینے کا فرد محبت میں، فرد عشق میں محمد کے بیٹے کو نبی کہہ دیتا، رسول کہہ دیتا تو تیری ختم نبوت کی چادر پر داغ آ جاتا. اس لیے میرے پیغمبر محسوس نہ کیجئے گا، محسوس نہ کیجئے. گود میں 1.5 سالہ بیٹے کی میت کو اٹھائے، اشک بہار بیٹھے ہیں محمد. قاسم جب انتقال، یہ قاسم جب فوت ہوئے حضور کی بیٹے 1.5 سال ہوئے، گود میں اٹھائے بیٹھے ہیں. گجر خان والوں قاسم نے آخری سانس، آخری ہچکی زندگی کا آخری لمحہ محمد کی گود میں گزارا. رحمت عالم نے خود اپنی نگاہ نبوت سے اپنے بیٹے کو بچھڑتا دیکھا، گود میں دم توڑا،
گود میں جان خدا کے حوالے کی. ادھر جان نکلی، ادھر قاسم کی جان نکلی، ادھر ایک بد زبان اور گستاخ کے لبوں پہ گستاخانہ جملہ آ گیا. محمد کا بیٹا بچتا ہی نہیں ہے، نرینہ اولاد ہی نہیں ہے، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، اس کی تو نسل ختم ہو جائے گی، ان کا تو نشان مٹ جائے گا. بیٹے کی جدائی کا غم میں بد زبان کی بد زبانی نے دل چیر دیا، اشکوں کی روانی میں اضافہ ہو گیا. رب العالمین نے فرش زمین پر اپنے حبیب کو اشکہائے مسلسل میں روتے ہوئے دیکھا تو جبریل کو بھیج دیا، جائیے وحی کی آیات سے محمد کے آنسوں بھی پوچھ لیجئے، اس کے دشمن کو جواب دے کر منہ بھی بند کیجئے. رب العالمین نے فرمایا میرے حبیب، ہم نے اپنی حکمت کے وجہ سے، اپنی حکمت کے تحت اور تیری ختم نبوت کے تحت بیٹا لے لیا ہے، کوثر دے دیا ہے. اپنی حکمت کے تحت اور تیری ختم نبوت کی وجہ سے. یہ الکوثر کا ایک معنی ختم نبوت بھی ہے. ہم نے آپ سے بیٹا لے لیا، ابنیت لے لی، اس کے بدلے میں ختم نبوت دے دی. ہم تو تیری ختم نبوت کے معاملے میں اتنے حساس ہیں. بہت توجہ سے بس یہ مکمل کر رہا ہوں بات، آخری قرآنی نکتہ دے رہا ہوں. میرے محبوب، ہم تو تیری ختم نبوت کے معاملے میں اتنے سینسیٹیو ہیں، اتنے حساس ہیں. تو نے محبت میں، فتح محبت میں اپنے ذاتی غلام کو پیار سے کہہ دیا زید. یہ وہ صحابی ہے جو غلاموں میں پہلے ایمان لائے، اور یہ وہ واحد خوش نصیب صحابی ہے جس کا نام قرآن میں آیا، اور یہ وہ صحابی ہے کہ خود اللہ کے رسول نے سید گھرانے کی ایک خاتون کو ان سے نکاح کرایا، اپنی بیوی ذات کا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زید، تو مجھے اتنا پیارا لگتا ہے، اتنا اچھا لگتا ہے، بیٹا تو میرا ویسے بھی کوئی نہیں ہے، میں چاہتا ہوں آج کے بعد تجھے زید بن حارثہ نہیں، زید بن محمد کہا جائے. فرد محبت میں بات تو کہہ دی، لیکن عرش بری سے تنبیہ آ گئی. محمد ہم نے دینا ہوتا تو تجھے سگا بیٹا نہ دے. عرش بری سے تنبیہ آ گئی. سورۃ الاحزاب جلالی انداز میں قلب محمد پہ اتری. ادعوہم لآبائہم، ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ. نہ میرے محبوب نہ زید بن محمد نہ کہیے گا، زید بن حارثہ ہی کہیے گا. یہ آپ کے کہنے کی وجہ سے بیٹا نہیں بنے گا، اس کی بیوی زینب بہو نہیں بنے گی، اس کی بیوی بہو نہیں بنے گی، یہ سگا بیٹا نہیں بنے گا، اس کی بیوی محرم نہیں ہوگی. نکاح جائز ہوگا، کیونکہ یہ مسئلے تو نہیں بتائے گا تو کون بتائے گا؟ ختم نبوت کا معاملہ ہے. اور عجیب بات یہ ماکانہ محمد والی آیت بھی اسی صورت میں سے، اور اسی واقعے کے بعد ہے فلما قضا زید کے بعد. ختم نبوت کا معاملہ بڑا حساس ہے.